محترم و مکرم، محتشم و معظم سامعین اور حاضرین حضرات، میں اور آپ اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں جو ایصال ثواب کے عنوان سے رکھی گئی ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ہی کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں جو خود ان کے ایصال ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی بغاوت میں گزاری، اپنی زندگی کا مقصد ہی نہ سمجھ سکے۔ آپ کافروں کو دیکھیں، پوری زندگی ایسے جانوروں کی طرح کھا پی کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ پتہ تو تب ہوگا کہ جب انہوں نے نبی کا دامن کرم اپنے ہاتھوں میں تھاما ہو۔ دوستان محترم، اس لحاظ سے اپنے آپ پر اللہ کا خاص فضل و کرم سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف نبی نہیں، صرف رسول ہی نہیں، بلکہ سارے رسولوں کا امام اور سارے رسولوں کا قائد، سارے رسولوں اور نبیوں کا سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو ہمارے آقا و مولا بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس دین کا کام جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذمہ لگایا ہے، اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ کوئی اس دین کی خدمت کرے یا نہ کرے، بڑی توجہ چاہوں گا مختصر وقت میں، حالانکہ مجھے کرسی پیش کر رہے تھے لیکن پھر کرسی چھوڑنے کا جی نہیں چاہتا، اس لیے میں نے خود ہی یہ پسند کیا کہ میں چونکہ تھوڑے وقت میں مجھے آگے لطیفہ بات جانا ہے، ہمارے قاری عارف صاحب مہربان ہیں، بیچ میں سے ہائی جیک کر لیا اور کہا آپ وہ جو ٹائم لیا تھا وہ تو کب کا گزر گیا۔ عزیزان محترم، رب تعالی نے جس بندے کو نیکی کی توفیق عطا فرما دی وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، جبھی تو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں آ گئے، ایسے محافل میں، ایسے پروگراموں میں ہر کوئی نہیں آ جاتا، وہی آتا ہے جسے اللہ اس کا رسول پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ خود اپنے لیے کام کرے، نماز کوئی پڑھ رہا ہے اپنے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی زکات دیتا ہے اپنے لیے دے رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، لیکن یقین جانیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو میرے رب نے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اور یہ دین کی برکت ہی تو ہیں، ورنہ ہر آدمی اپنے اہل خانہ کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا، اپنی بیوی کا خود ہی چیتن کرتا ہے اور خود ہی جو ہے اس کی نظر و نیاز کرتا ہے، وصال ثواب کا کام کرتا ہے۔ یہ دین کی برکت ہے کہ اپنے تو اپنے اور دوسرے بھی قاری طارق کے لیے یہ جمع ہو کر اس کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ دوستان محترم، یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں اور آپ کو اس طرف راغب کر رہا ہوں کہ دین کی خدمت کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، اپنے دین کا چوکیدار بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ بکواس کرتے ہیں یہ مولوی جو ہے وہ دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہمارے علماء نے بہت جواب دیے کہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن چوکیدار ضرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ علماء ہی ہیں جو بر وقت آپ کو خبردار کرتے ہیں۔ اگر علماء نہ ہو تو نہ جانے ہمارے بے دین حکمران دین کا نقشہ کیا سے کیا کر دے اور کس طرح بگاڑ دے، کیا کیا آئین پاس ہو جائے،
سنت فخر صدیقیت امام شاہ احمد نورانی کا امت مسلمہ پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے قادیانیت کے خلاف بند باندھ کر قیامت تک ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کے رکھ دی ہے. سبحان اللہ. زندہ ہے. آج ہمیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے. اور یہ خبردار کون کریں گے؟ کہ اس قسم کی محافلوں میں، سیاسی محفلوں میں. کیا سیاستدانوں کا فرض نہیں بنتا؟ کیا دنیا کے اور دیگر کام کرنے والے دوسرے شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کریں؟ نبی کی ناموس کی حفاظت کے لیے جب بھی وہ اٹھے ہیں وہ علماء ہی اٹھے ہیں. آپ دیکھ لیں آج یہ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چلا، ڈاکٹر باہر آئے ہمیں ہمارے حقوق دو، پیرامیڈیکل اسٹاف اسی طرح ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. ایک علماء ہیں، انہوں نے کبھی اپنے حقوق کے لیے کبھی احتجاج نہیں کیا. اگر جب بھی وہ باہر نکلے ہیں، جب بھی احتجاج کیا ہے، عزت رسول اللہ کے لیے کیا ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ درس گاہیں یہ سبق پڑھاتی ہیں آپ کو عشق رسالت کا، یہ سبق پڑھاتی ہیں آپ کو توحید الہی کا. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے اس ادارے کے روح رواں قاری بلکہ استاد القراء حضرت قاری جمال الدین صاحب کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لیا، اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا مدرسہ، اور پھر ان کی اولاد بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہے. دین کی خدمت کرتے ہوئے جناب مرحوم قاری صاحب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، محترم بزرگوں، موت ہر ایک کو آنی ہے، یاد رکھو، اس سے فرار ناممکن ہے. اور جس چیز سے جو ایسی حقیقت ہو جس سے فرار ناممکن ہو، اسے تسلیم کر لینا ہی دانائی اور عقل مندی ہے. اور یہ تسلیم کرنا کیا ہوا کہ یہ تو کہہ رہے مرنا ہے موت آئے گی، لیکن سمجھداری کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ آپ اس کی تیاری بھی تو کریں. بھائی موت سے اگر ڈرنا ہے تو پھر ڈر کر ہوگا کیا؟ وہ تو آنی ہے. لیکن موت اسی کی موت ہے جس کی موت نہ رہے بلکہ زندگی بن جائے. یاد رکھو یہ میرا جملہ، اللہ کے ولی کو یا تو موت آتی نہیں. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، موت آتی نہیں؟ ہاں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، جو مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت نہیں دیتا جب تک کہ اسے مرنے کے لیے راضی نہ کر لے. سبحان اللہ. یہ دین کی خدمت کی برکت ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں جا کر آپ اس کو ولی سمجھیں. جب وہ بڑھاپے میں چلا جائے، پیرانا ساٹھ میں چلا جائے، جب ذوق اس میں آ جائے، جب سفید داڑھی کے بعد سفید ہو جائے، جب وہ ہاتھ میں عصا آ جائے، جب بھی آپ اسے اللہ کو ولی سمجھیں. اللہ کے ولی کے لیے عمر کی شرط کوئی نہیں ہے. اگر اللہ ولایت اپنی دوستی عطا فرمانا چاہے تو ایک بچے کو بھی عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. معرفت الہی. اور جو بندہ خود اپنا ہی مقام نہ سمجھ سکا، جو بندہ خود اپنا مقام نہ سمجھ سکا، وہ مقام رسالت کو کیا سمجھے گا؟ پھر وہ مقام الوہیت کو کیا سمجھے گا؟ میں تو کہتا ہوں جو دین سے دور ہے، جو علماء سے دور ہے، وہ تو اپنا بھی مقام نہیں سمجھ سکے. اے انسان، تیرا مقام کیا ہے؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہمارا مقام کیا ہے. ورنہ انسان پتھروں کے آگے جھکتا تھا. آج بھی جن کے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے، آپ دیکھ لو راکٹ چھوڑ رہے ہیں، میزائل چلا رہے ہیں، ایٹم بم بنا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اخلاقی گراوٹ یہ ہے، مذہبی گراوٹ یہ ہے
سر جھکا رہے ہیں، وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں. اور جب کرونا آیا تو ہندوستان میں پیکٹ میں بند پیک ہو کر پیشاب، گائے کے پیشاب بند اور پیک ہو کر بک رہے تھے، گائے کے گوبر بک رہے کہ یہ مقدس علاج ہے کرونا کا. میں نے کہا یہ نحوست اس لیے تو پڑی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نبی کا دامن کرم نہیں ہے. جن کے ہاتھوں میں نبی کا دامن کرم ہے وہ ایسی ناپاک چیزوں کو منہ لگاتے ہی نہیں ہے. اے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی چیز کو منہ لگاتے ہیں جسے میرے نبی نے منہ لگایا ہے. سبحان اللہ. ہم ان چیزوں کو منہ نہیں لگاتے جن کو میرے نبی نے منہ نہیں لگایا. عزیزان محترم، مقام انسانیت کو سمجھیے. یہ علماء سے آپ کو پتا چلے گا کہ مقام انسانیت کیا ہے. انسان کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ گائے کو اپنا خدا سمجھ لے. انسان کا مقام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ پتھر کے خداؤں کو اپنا خدا سمجھ لے، اپنا مشکل کشا سمجھ لے. ہرگز نہیں. وہ چاند اور سورج کو اپنا خدا سمجھ لے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو اس کی عظمت یاد دلائی. اے انسان، تو ہر چیز کی عظمت اور سطوت کا قائل ہے. اگر تو بے خبر ہے تو اپنی عظمت کے لیے، اپنی عظمت سے ہے. یہ سارا جہاں تو تیرے لیے بنایا گیا ہے. تو مقام پہچان لے کہ تو گائے کے لیے پیدا ہوا ہے تو سن لے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے پیدا ہوا ہے. جنہوں نے اپنی زندگی اس طرح گزاری ہے. میرے دوستوں، محترم بزرگوں، جب چاند کی پوجا ہو رہی تھی، جب سورج کی پوجا ہو رہی تھی، اور جب درختوں کو خدا سمجھا جا رہا تھا، جب پتھروں کو خدائی کا درجہ دیا جا رہا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو بلایا کہ اچھا اسے خدا سمجھتے ہو، جاؤ جا کر کہو اور دیکھو خدا کسی کا پابند نہیں ہوتا. اگر یہ خدا ہے تو پھر کسی کا پابند نہیں ہے. جاؤ جا کر کہو کہ تجھے محمد عربی بلا رہا ہے. سبحان اللہ. وہ بدلی گیا اور جا کر اس نے اس درخت کو کہا کہ اے درخت، تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. میرے دوستوں، محترم بزرگوں، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ درخت کون سی زبان بولتا ہے؟ یہ درخت کون سی زبان سمجھتا ہے؟ آج تو لوگ اس قسم کی بھی بکواس کرتے ہیں کہ تم جو اردو میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہو کیا رسول اللہ سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تم اردو کی بات کر رہے ہو. میرے آقا تو درختوں کی بھی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. میرے آقا تو پتھروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں. میرے آقا تو جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں. مجھے بتاؤ درخت کون سی بولی سمجھتا ہے؟ اس میں تو ادراک ہی نہیں ہے، اس میں تو شعور ہی نہیں ہے. وہ بے شعورہ، بے ادراک، اسے کیا پتا. اب آپ توجہ ادھر رکھیں نا، یہ بارش ہو رہی تو ہونے دیں. آپ رحمت والی بارش کی طرف توجہ کریں کہ ایسی محافلوں میں جو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ اس میں ہمیں ساتھ فرما دے. میرے دوستوں، محترم بزرگوں، میں ایک یہاں نکتہ آپ کی بارگاہ میں عرض کروں. وہ درخت کون سی بولی سمجھتا تھا؟ اس بدوی نے جو جا کر کہا، انگریزی میں کہا، فرینچ میں کہا، جرمنی میں کہا، اردو میں کہا، سندھی میں، اس نے کہا. ظاہر وہ عربی تھا، اس نے عربی میں ہی بولا ہوگا. جب عربی میں بولا تو درخت تو عربی بھی نہیں جانتے. کیا مکے کے مکے کے درخت عرب میں رہتے ہوئے کیا وہ عربی سیکھ گئے ہیں؟ عربی نہیں، انہیں کیا پتا. لیکن جیسے ہی نگاہ نبوت پڑی نا تو اس درخت میں بھی ادراک پیدا ہو گیا، اس درخت میں بھی شعور آ گیا. اور اس بدوی نے جا کر اسے کہا تو وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑا اور انسانوں کی طرح چلتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گیا. سبحان اللہ. یہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ یہ کنکریوں سے کلمہ کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ یہ سورج کو کیوں پلٹایا جا رہا ہے؟ یہ چاند میں 2 ٹکڑے کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب خدائی کا بیان تھے. ان کے نزدیک یہ خدائی کا درجہ رکھتے تھے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت خدا جا کر کہو تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے. اگر یہ میرے کہنے سے آ جائے تو سمجھ لو میرا خدا سچا ہے اور میں خدا کا رسول. سبحان اللہ. عزیزان محترم، اگر پتھروں کو خدا سمجھتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل ہاتھ میں کنکری لایا تو اندازہ لگائیے، کہا میرے ہاتھ میں کیا، میری مٹھی میں کیا ہے. اس کو مولانا جلال الدین رومی نے بھی اپنی مسندی میں یہ حکایت لکھی ہے، اور خصائص الکبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ حدیث لکھی ہے. بعض لوگوں کو ایسی باتیں ضعیف نظر آتی ہیں، لیکن یاد رکھو
جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پتہ چلے وہیں آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں، آپ نہیں کہتے فلاں کی تقریر نہیں سنو، فلاں کی تقریر نہیں سنو، لیکن اتنا تو مجھے آپ حق دو گے، میں آپ کا دوست، میں آپ کا خادم، میں آپ کا ہمدرد، میں اتنا کہنے کا تو حق رکھتا ہوں نا کہ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، اگر آپ کو اپنی ایمان کی حفاظت کی فکر ہے تو ان کی تقریریں سنو، ان کے وعظ سنو، جن کی تقریریں اور خطابات سننے سے محبت رسول میں اضافہ ہوگا. اور ہر دن ان کی تقریریں نہ سنو جو رسول اللہ کی عظمت کو گھٹاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل ہے، کہا میری مٹھی میں کیا بتائیے؟ پتا چلا کافر تو تھا مگر اسے اتنا تو یقین تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کو جانتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ خفیہ چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے. آج کیسے لوگ ہیں جو کہیں دیوار کے پیچھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. آؤ بخاری کا نام لیتے ہو، میں کہتا ہوں آؤ پڑھو بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے صحابہ اپنی صفیں درست رکھا کرو، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. کہاں بخاری کے دل دادا انہیں کیا یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ لیکن میں کہتا ہوں جو بے حب نبی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تمہارا خشوع مجھ سے پوشیدہ، نہ تمہارا رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے. اندازہ لگائیے رکوع اور خشوع، بھائی رکوع تو ظاہری چیز کا نام ہے، خشوع تو اندرونی حالت کا نام ہے. جس نبی سے آپ کے اندرونی کیفیت نہ چھپ سکی ہو تو پھر اس سے کیا چیز چھپی رہے گی؟ ابو جہل نے کہا میری ہاتھ مٹھی میں کیا، میرے آقا نے اور اس کے مطالبے سے بڑھ کر اس کا مطالبہ پورا کیا. فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتائیں کہ میں کون ہوں. ابو جہل نے کہا ایسا ہو جائے تو کیا کہنے، لیکن دیکھ لو جس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، کمتریوں نے کلمہ پڑھا پھر بھی ایمان نہ لایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ایمان نہ لایا، سورج کو پلٹا کر دیکھا ایمان نہ لایا. عزیزان محترم جو ہوتے ہی بے ایمان ہیں آپ ان کو کتنی ہی دلیلیں دے لو ان کے نصیب میں ہدایت ہے ہی نہیں. ابو جہل اس واقعے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لایا. ایمان ہو تو ایسا ہو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہو. آپ یہ صدیقیت کا استعمال بھی سے کہہ لیں تو آپ حضرت ابو بکر جب رسول اللہ کی معراج ابو جہل نے عام کی، یہ میرے خدا کی شان ہے، چاہے تو دشمن سے اپنے نبی کی شانوں کو عام کراتا ہے. ابو جہل نے تو سارے میں پھیلائی تھی، دیکھو محمد کیا کہتے ہیں، دیکھو محمد کیا کہتے ہیں. بھائی کیا کہتے ہیں؟ وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ محمد کہہ رہے ہیں کہ راتوں رات آسمانوں کی سیر کو گیا، اس سے پہلے مسجد اقصی گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، 7 آسمانوں کی سیر بھی کرایا، جنت کو بھی بلایا فرمایا، اور اللہ سے ملاقات بھی ہو گئی، واپس بھی آ گیا. بولو یہ بات عقل میں آتی ہے؟ ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے، اسے کیا پتا تھا کہ تم کس سے میرا واسطہ پڑا ہے. یہ تو وہ ہے جو ہمارے لیے معیار ہے، یہ تو وہ ہے جو ہمارے لیے ایک مثال ہے. میرے دوستوں محترم بزرگوں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا. ابو جہل کہنے لگا ہاں تمہارے نبی نے تو یہ دعویٰ کیا. وہ سمجھ رہا تھا ہم انکار کر دیں گے. سنو ایمان والے کا جواب یہ ہوتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے نبی نے یہ دعویٰ کیا تو ابو جہل یہ دعویٰ تو بہت چھوٹا ہے، اگر میرا نبی اس سے بھی بڑا دعویٰ کرے تو ابو بکر اسے بھی ماننے کو تیار ہے. عزیزان محترم زندگی سب نے گزارنی ہے، بس آخری بات، زندگی سب نے گزارنی ہے، موت سب نے آنی، سب کو آنی ہے. لیکن میں کہتا ہوں مبارک ہے اس کی موت جو موت کو کہے اے موت جس وقت بھی آنا ہے تجھے آ جا، جس وقت بھی تجھے آنا ہے آ جا. جب بھی آئے گی یا تو مجھے سجدہ کرتے ہوئے پائے گی، یا مجھے رکوع کرتے ہوئے پائے گی، یا مجھے قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوئی پائے گی، یا مجھے حقوق اللہ ادا کرتے ہوئے پائے گی، یا حقوق العباد ادا کرتے ہوئے پائے گی. جن کی موتیں یہ ہوتی ہیں نا، ہمارے دوست بڑی دوستی تھی، ہر مسئلے سے مشورہ کرنا، بلانا، اور ماشاءاللہ قاری عارف صاحب بھی اس فقیر کو اکثر
یاد کرتے بلاتے ہیں مشوروں میں بیوی سے بھی. ہمارے دوست ہیں طالب صاحب. موت ہو تو ایسی ہو جو دین پر چلتے ہوئے آئے اور دین کی خدمت کرتے ہوئے آئے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. کیونکہ فرمائے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ محسنین کے یعنی نیکوکاروں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. اور یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی مثال کے طور پر کم عمری میں انتقال ہو گیا. ایک بات سمجھانے لگا ہوں. بندے کی عمر سب دعا کرتے ہیں. یہ شب برات جو آتی ہے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ وہ جو 6 رکعت پڑھتے ہیں اس میں 2 رکعت دراز کی عمر کی بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو مرنے سے ڈرتے اسی لیے کہ میری عمر زیادہ ہوتا ہے، عمر زیادہ. لیکن یہاں تو نیتوں پر اجر دیا جا رہا ہے. اگر آپ عمر میں اضافہ اس لیے چاہ رہے ہیں کہ اور پیسے کما لوں اور دنیا حاصل کر لوں اور معاملات کر لوں تو پھر آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. لیکن اگر نیت یہ رکھ لی کہ اس لیے میری عمر میں اضافہ ہو جائے کہ میں اور نیکیاں کروں اور نیک کام کروں تو عزیزان محترم اگر آپ عمر اب آپ کی زیادہ ہے اور نیکیوں سے خالی ہے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان نقصان میں. لیکن اگر آپ کی عمر بڑھ رہی ہے تو اور ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی ہے، نیک کام کی پابندی ہے، روزے باقاعدگی سے رکھ رہے ہیں، دین کی تبلیغ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کی عمر کا ایک ایک دن جو اضافہ ہو رہا ہے تو وہ عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا. اچھا صاحب یہ تو عمر کی اضافے کی بات ہے. سب چاہتے ہیں ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے. لیکن میں کہتا ہوں اگر نیکیوں سے خالی ہے نا تو پھر بندہ جلدی مر جائے تو پھر بھی فائدے نہیں. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو سمجھیں. اگر ایک بندہ جو سراسر نافرمان ہے نا، بہت سارے ایسے جن کی زندگی ناچنے میں گانے میں ڈانس کرب بھرے ہوئے، ڈانسنگ کرب ڈانس سکھائے جا رہے ہیں، موسیقی سکھائی سے جا رہی ہے، راگ راگنی سکھائی جا رہی ہے. میں تو مبارکباد دیتا ہوں نہیں آپ کو، اس پورا فیملی کو کہ آپ سوچیں کتنا اللہ کا فضل ہے کہ جہاں ہزار کتنے کوئی ناچ سکھا رہا ہے، کوئی گانا سکھا رہا ہے، کوئی اور کام سکھا رہا ہے، اللہ نے آپ کو قرآن سکھانے کے لیے مقرر فرما لیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. تو عزیزان محترم ایک بندہ جو گناہوں بڑی زندگی گزارے 20 سال میں وہ مر گیا تو اگر وہ 15 سال میں بالغ ہوا ہے تو 15 سے 20 سال صرف 5 سال کا تو حساب دینا پڑے گا. توجہ ہے آپ کی؟ 5 سال کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر اس کی عمر ہو گئی 60 سال اور 60 سال تک بھی اسے نیکی کی توفیق نہ ملی، نیکی کی طرف مائل نہ ہوا، انہیں گناہوں میں لگا. بہت سارے ایسے کیا آج بھی کیا یہ بڑے بڑے جو ہمارے ہیں کرتا دھرتا سیاستدان اور فلاں دنیا دار کیا یہ آج نمازی بن گئے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے. اور اگر آپ کو نیکیوں کی توفیق ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ رب تعالیٰ مجھ پر مہربان ہے جو اپنے گھر کے دروازے میرے لیے کھولے ہوئے ہیں. وہ سوچے کہ میرے لیے کیوں گھر کے دروازے بند ہو گئے. اب اگر وہ 60 سال میں اس کا انتقال ہوتا ہے تو بتائیے جہاں 5 سال کا اسے حساب دینا تھا اب اسے 45 سال کا حساب دینا پڑے گا. اگر گناہوں بڑی وہ جو 20 سال میں گناہ کم ہوتے 60 سال میں بڑھتے چلے گئے. اور اگر ایک نیک بندہ ہے جو کہ جوانی میں بھی نیک کام کرتا تھا تو میں تو کہتا ہوں اللہ اس کی عمر میں اضافہ کرے. لیکن اضافہ ہو یا نہ ہو ہمارے طارق صاحب کی طرح تو قرآن کا اصول ہے اگر ان کی عمر اور زیادہ ہوتی اور قرآن کی خدمت کرتے اور دین کی خدمت کرتے اور ادارے کی خدمت کرتے، نیکیاں کرتے، نمازیں پڑھتے، تراویح پڑھاتے اور قرآن پڑھاتے تو اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا. یا اللہ ہم تو یہی چاہتے ہیں ہماری نیکیوں میں اضافہ. یہ عمر میں اضافہ ہمارے اختیار میں نہیں. تو نے جلدی بلا لیا. اگر نہ بلاتا تو میں اور نیکیاں کرتا. تو مجھے قرآن کی آیت نے حوصلہ دیا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا
نہیں اللہ کے خزانے میں شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، دین کی خدمت کریں، دینی اداروں کا ساتھ دیں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسی زندگی گزاریں، نیکیوں بھری زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔